ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 21 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 چھٹے پارے میں، چھٹا پارہ آیت نمبر 21 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا امر کا صیغہ افعلوا کے وزن پر، داخل ہو جاؤ، ارض المقدس، مقدس زمین میں۔ مقدس کا ترجمہ، مقدس جو ہے یہ تقدیس سے بنا ہے، قابل احترام۔ تو اے میری قوم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں یا پاک سرزمین میں، التی، وہ جو، کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، ولا ترتدوا، یہ رد سے بنا ہے، رد یعنی لوٹنا، ولا ترتدوا، اور نہ تم لوٹو، علی ادبارکم، یہ ادبار کا لفظ جب آتا ہے تو یاد رکھو کہ اصل اس کا واحد ہے دبر، دبر کہتے ہیں پیچھے کو، اس لیے ادبار مطلب پیٹھیں، دبر یعنی پیٹھ، پچھلا حصہ، اور ادبار جو ہے اس کا ترجمہ، لیکن یہ دبر کی جمع ہے۔ تو ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ لوٹو تم اپنی پیٹھ سے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم رہ جاؤ گے نقصان اٹھانے والے، یا پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں، وہ جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور تم نہ لوٹو اپنی پیٹھ کے بل، پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ بہت واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس ارض مقدس میں یہ شہر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے یہ مقرر فرما دیا ہے کہ تم داخل ہوگے تو اللہ اس کو فتح کروا دیں گے، اور تم پیٹھ کے بل مت۔ یہ علی ادبارکم، پیٹھ کے بل اگر اس کا ترجمہ کیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اپنی پیٹھوں پر اگر ترجمہ کیے تو بھی ہو سکتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قالوا، انہوں نے کہا، مطلب قوم کے لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان، بے شک، فیہا، اس میں، قوما جبارین، یہ جبارین جو ہے یہ جبار کی جمع ہے، جبار کا مطلب زبردست، یہ اللہ کی صفات میں ایک صفت بھی ہے، وہ الجبار بھی ہے، اپنے جس فیصلے کو چاہے وہ لاگو کر سکتا ہے، اسی لیے یہ بنا ہے جبر سے، جبر یعنی زور، زبردستی کرنا۔ تو جبار جو ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے ہر فیصلے کو لاگو فرما سکتا ہے۔ یہ جبار جو ہے یہ اقوام کے لیے، یہاں پر جبارین جو ہے وہ جبار کی جمع استعمال ہوئی، یانون لگا کر، جیسے واؤنون یانون سے ہم نے جمع بنانا تھی، مسلمین مسلمون، ویسے۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس میں ایک قوم ہے زبردست، جبارین کا ترجمہ کیا کریں گے، قوم جبارین، زبردست قوم۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَن نَّدْخُلَهَا، ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں۔ یہ لن ندخلها میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ ارض مقدس کی طرف ہے، ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائے وہاں سے، فَإِن یخرجوا منہا، پھر اگر وہ نکل گئے وہاں سے، فَإِنَّا داخلون، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی کیسی نامراد اور کتنی بدقسمت قوم ہے کہ اپنے نبی کی نافرمانی کیسی کر رہی ہے وہ، کہ ظاہر ہے جہاد کا ثواب تم کو ہونا تو بغیر دشمن سے مقابلہ کیے تم کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ یہ خوشخبری دے رہے ہیں
کہ اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو لکھ دیا، تم داخل ہو گے اللہ تم کو دے دے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں بہت طاقتور قوم ہے، ہاں وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ہے قوم زبردست، اور ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، پھر اگر وہ نکل گئے اس سے پھر بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قال رجلان، رجل ایک آدمی ایک مرد، رجلان اس کی جمع ہے، کہا دو آدمیوں نے، رجلان کہا دو آدمیوں نے، من الذین یخافون ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما اور ان دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جاؤ ان کے پاس دروازوں سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پھر بے شک تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اللہ ہی پر بس بھروسہ کرنا چاہیے اگر تم ایمان والے ہو۔ کہا دو مردوں نے، ان میں ان وہ جو ڈرتے تھے اور اللہ نے انعام فرمایا تھا ان دونوں پر کہ داخل ہو جاؤ ان پر دروازوں کے ذریعے، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک بات خیال رکھو کہ یہ داخل ہونے کا لفظ جو ہے نا ہمارے استعمال ہوتا ہے، تو ہم کیسے بولیں گے؟ میں دروازے میں داخل ہوا، میں ان کے پاس ان کے گھر میں داخل ہوا، لیکن یہ دخالہ کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، تو کوئی کسی کے پاس داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دخالہ کے ساتھ علی استعمال ہوتا ہے۔ دخل تو علی، میں داخل ہوا فلاں پر، علی کے بعد پھر اس کا نام آئے گا، تو اس کا مطلب ایسا نہیں کہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا، کسی پر داخل ہونے کا مراد اس کے پاس چلے جانا، یہ خیال رکھو، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ان کے پاس یا ان پر، ابدا کبھی بھی، ما دامو، دامہ لفظ جو ہے دال الف میم، دامہ کا مطلب ہوتا ہے رہنا، ما دامو جب تک وہ ہیں، فیہا اس میں، فذہب، اذہب یعنی جاؤ، فذہب پھر جاؤ، انت تم، وربک اور تمہارا رب، فقاتلا، دیکھو لفظ دیکھو، فقاتلا یہ تثنیہ کا لفظ، الف جو ہے وہ تثنیہ کا ہے، تم دونوں لڑو، جاؤ تم اور تمہارا رب، فقاتلا تم دونوں لڑو، انا بے شک ہم، ہا ہونا، مطلب یہ ہا ہونا جو ہے یہ لفظ بہت لمبا دکھتا ہے، لیکن اس کا معنی اس کے پہلے بھی لفظ آیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں، ہا ہونا کا مطلب جیسے ہاؤلا کتنا لمبا لفظ ہے، کیا ہے؟ ہاذا کی جمع ہے، ہاذا کی، تو یہ ہا ہونا جو ہے اس کا مطلب یہاں، انا بے شک ہم، ہا ہونا یہاں، قائدون، قاعدہ یعنی بیٹھنا، قائدون بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ ہیں وہاں پر، پھر جاؤ تم اور تمہارا رب، تم دونوں جا کے لڑو، استغفر اللہ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ گستاخانہ انداز دیکھو، انداز گستاخ ہے۔ تو موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، قوم بھی جانتی ہے، ان پر ایمان رکھتی ہے، اور ان کو معلوم یہ ہے
کہتے موسیٰ جو بھی حکم فرمائیں گے وہ عین اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد بھی یہ گستاخانہ انداز اختیار کرنا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب، تم دونوں فقاتلا، تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی گستاخیاں بنی اسرائیل کے قرآن نے نقل کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بدتر اور کوئی حصہ نہیں دکھائی دیتا مجھے۔ میرا چھوٹا سا مطالعہ، اور بھی ہو سکتی ہے باتیں، بہت چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے، لیکن انداز دیکھو، جاؤ تم اور تمہارے اللہ میاں لڑ لو جا کے، ایسے ہوا نا، کسی کو ایسا بولے جاؤ تم اور تمہارے اللہ میاں لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی گستاخی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، قوم کو جہاد کے اوپر آپ نے ابھارنے کی کوشش کی، اور قوم کا اتنا بے شرمی کا جواب، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جاتے نہیں، وہ قوم جب تک وہاں سے نکلتی نہیں ہم جاتے نہیں، اور لڑنا ہی ہے تو تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی حضرت موسیٰ کو معلوم ہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے رب بے شک نہیں میں اختیار رکھتا الا نفسی، سوائے میں خود، و اخی اور میرا بھائی، ففرق پھر الگ کر دے، یہ تفرقے سے بنا ہے، ففرق پھر الگ کر دے، بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان، پھر جدائی ڈال دے۔ ففرق کا ترجمہ بہت اچھا کیا ہوگا، پھر جدائی پیدا فرما دے ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان۔ کہتے موسیٰ نے عرض کیا، اب یہ قالا کے بعد وہاں موسیٰ کا نام تو نہیں ہے، لیکن ہم ترجمے میں اس کو کہیں گے بھی کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب بے شک نہیں میں اختیار رکھتا مگر میں خود اور میرا بھائی، یہ دو پر تو میرا اختیار ہے نا، میں تو آپ کا پابند ہوں، اور میرا بھائی اس کو میں جو بولوں گا وہ کرے گا، تو اے ہمارے رب نہیں میں اختیار رکھتا سوائے اپنے خود کے اور میرا بھائی، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اب بس جدائی ڈال دیجئے ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يطيفون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ارشاد فرمایا، قالا، یہ قالا جو ہے یہ اللہ عز و جل کی ذات عالی کے لیے ہے، فرمایا اللہ نے فإنها پھر یہ محرمۃ علیہم حرام کر دی گئی ان پر 40 سنہ 40 سال کے لیے، یتیہون فی الارض وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین پھر نہ تم افسوس کرنا فاسق قوم پر۔ یہ ہے اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ۔ فرمایا بے شک وہ حرام کر دی گئی ان پر 40 سال کے لیے، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، پھر نہ تم افسوس کرنا نافرمان قوم پر۔ یہ جہاں پر ان کو، اس قوم کو اللہ نے جو بھٹکتا ہوا چھوڑا، اس وادی کا نام جو ہے یہ وادی تی کہلاتا ہے۔ وادی تی کیا نام ہے اس کا؟ وادی تی۔ ہاں وادی تیا نہیں پڑھنا اس کو، بہت سے لوگ وادی تیا پڑھتے ہیں، وادی تی نام ہے اس کا۔ کلومیٹر کے حساب سے یہ سمجھ لو کہ وہ 15 بائی 15 میل بائی 15 میل سمجھ لو، بس 15 میل بائی 15 میل اندازے سے اتنی سی وادی، اس میں اس پوری قوم کو اللہ نے قید کر دیا 40 سال کے لیے، سمجھے آپ؟ اور چلتے تھے، اور جب دیکھتے تھے بھی کہاں پہنچے تو معلوم ہو جہاں سے چلے وہیں پر ہم۔ اللہ اگر کسی کو قید کر دے تو کوئی اس کو آزاد نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ لو اس قوم کو اللہ نے وادی تی میں 40 سال کے لیے قید کر دیا تھا۔ یہاں فرمایا پھر اللہ نے حرام کر دیا اس بستی کو تو ان پر 40 سال کے لیے، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، پھر نہیں تم افسوس کرنا فاسق قوم پر۔
تو یہ وادی جس میں ان کو قید کیا گیا تھا یہ وادی تی ہے، اور 40 سال تک اس چھوٹی سی وادی میں، یعنی ایسا کوئی 100-200 کلومیٹر کی نہیں، اس چھوٹی سی وادی میں اللہ نے ان کو بھٹکنے پہ مجبور کر دیا. یہ بھٹکتے رہے، ان کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں دیا اللہ نے. چلو ترجمہ کر لو بھائی جلدی جلدی. پھر کہا رب تعالیٰ نے بے شک وہ حرام کر دی گئی ان پر 40 سال کے لیے، وہ بھٹکتے رہیں گے زمین میں، پھر نہ تم افسوس کرنا نافرمان قوم پر. اصل میں قال فإنہا، اس میں یہ انہا میں ہا کی جو ضمیر ہے نا وہ اس وادی کی طرف ہے یا اس ارض مقدس کی طرف ہے جس میں داخل ہونے کا اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا. اب نے آج پہلے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے لوگو تم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جس کو اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے. تو یہ مقدس زمین جو ہے اسی کی ضمیر ہے. یہ قال فإنہا محرمۃ علیہم، فرمایا وہ حرام کر دی گئی ان پر 40 سال کے لیے. وہ حرام کر دی گئی سے مراد وہ زمین جس میں اللہ ان کو داخل ہونے کا، وہ ارض مقدس جس میں داخل ہونے کا اللہ ان کو حکم فرما رہا ہے، حرام کر دی گئی ان پر وہ زمین 40 سال کے لیے. چلو لیڈیز میں کوئی کر لو بھائی ترجمہ. اللہ نے فرمایا پھر بے شک اسے حرام کر دیا ان پر 40 سال کے لیے، بھٹکتے پھریں گے زمین میں، پھر نہ افسوس کرنا نہ فرمان قوم پر. بہت اچھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، الحمدللہ بہت اچھی. اب ایک خبر یہ ہے کہ کل ایک میٹنگ کی وجہ سے کل کی کلاس ہماری نہیں ہو سکے گی. اگلی کلاس انشاءاللہ سیدھا اگلی پیر کو انشاءاللہ ہوگی 18 تاریخ کو، 11 تاریخ کو. اگلی کلاس جو ہوگی وہ 11 تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ، اگلی پیر کو. کل کی کلاس ہم نہیں لے سکیں گے ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.